تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں، اس کا یقین کریں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ وقت بہتر جب بنتا ہے، یہ وقت قیمتی جب بنتا ہے جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے، نہیں تو وقت کا کام تو گزرنا ہے، گزر رہا ہے۔ جیسے برف کی سلی ہے کہ اس کا کام تو پگھلنا ہی ہے، پگھل جاتی ہے، سڑک پہ ڈال دو گے تب بھی پگھل جائے گی، ٹب میں ڈال دو گے تب بھی پگھل جائے گی، اس کا کام پگھلنا ہی ہے۔ ایسے ہی وقت کا کام گزرنا ہی ہے، گزر جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر، اس لیے کہ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں۔ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہو، اس وقت آپ کے ساتھ 100% آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ 100% اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، اور اعمال ہی پر انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کر رہا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، کمانے کا، خرچ کا، شادی بیاہ کا، اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کا، جو انسان کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اور یہی اعمال سارے کے سارے غیر بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، سونا جاگنا، کمانا، خرچ کرنا، یہی سارے کام غیر بھی کرتے ہیں، یہی سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا اپنے عملوں کی طرف سے، تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، کہ اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں کہ یہی اعمال ہمارا سرمایہ ہے، اچھے ہوں کہ برے ہوں، اور یہی اعمال آگے تک ساتھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے مثال دے کر پوچھا صحابہ سے کہ جانتے ہو تمہاری مثال، تمہارے اہل و عیال کی، مال کی، اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں، اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آوے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں، یہ بھائی۔ پھر دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں تو دوسری طرف چلا جاؤں گا، تو دوسری طرف جائے گا، تیرا راستہ دوسرے طرف، میرا راستہ دوسری طرف۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے جو یہیں ساتھ چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے،
نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سلگڑ کر ختم ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنی قبر سے کل قیامت کے دن ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے اسی طرح ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دے گا۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا۔ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور وہاں پر منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں، وہاں تک میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے اعمال ہیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس کے اعمال ہے، یہ بھائی اس کے اعمال ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے بدن سے نکلنے والے اعمالوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، اور اعمال کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ یہ اللہ نے دعوت و تبلیغ والا جو کام کیا ہے یہ اسی محنت کے لیے ہے کہ ہمارے اندر کا یقین بدلے، یعنی ہمارا ایمان بنے، کہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ بے انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، بے شمار ہیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت، آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک وہ چیز ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں نے کیا کھویا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے۔ فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی آئی ایک مرتبہ چلی گئی اب وہ واپس نہیں آنے والی ہے، کہ جوانی قدر، کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہش کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، اس کے دین کو سیکھنے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے۔ تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کر لو تنگ دستی سے پہلے پہلے، کہ اللہ نے مال دیا ہے کہ یتیموں پر، بیواؤں پر، دین کو سیکھنے پر، دین کو پھیلانے پر، کہ مالداری کی قدر، کہ ہاتھ تنگ ہو گئے کہ اب اگر چاہنے کے باوجود بھی صدقہ نہیں کرو گے پا رہا ہے، تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے، اور کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، کہ صحت کی طرف سے لوگ غافل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 چیزیں اچانک آ جاتی ہیں، اچانک آتی ہیں 2 چیزیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک بیماری، کہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا کہ فالج ہو گیا، اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا شوگر ہو گئی، شوگر لو ہو گئی، اور قسم قسم کی چیزیں شروع ہو گئی، اب تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بیماری، اور دوسرے فقیری، آدمی ایک دم فقیر ہو جاتا ہے، اچھا خاصا اونچا مالدار تھا، اچھا خاصا اونچا کاروبار تھا، کہ حالات آئے، پریشانی آئی کہ اب نیچے ڈاؤن ہوتا چلا گیا۔ تو فقیری اور بیماری یہ اچانک آ جاتی ہیں، تو صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے،
اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے۔ خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین موقع ہوتا ہے خالی اوقات، کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہے، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے۔ اگر اس حدیث پر عمل نہ ہوا یہاں پر تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سینکڑوں جھمیلے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ چاہتے ہوئے بھی اگر 38 دن 39 دن تک پڑھتا رہا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور ایک دن ایک رکعت ایک نماز میں نکل گئی تو اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا، ثواب ملے گا لیکن اس فضیلت سے محروم ہو گیا۔ تو خالی اوقات کی قدر کہ مشغولی سے پہلے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، اور پھر دوستو بزرگوں، ہر نعمت کا کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا۔ خالی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، یہ ہاتھ پیر آنکھ دی ہے اور یہ مال دیا ہے، یہ دنیا ساری دی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ خالی ایسا نہیں ہے کہ ان کو جیسا چاہے جس طرح چاہے جو چاہے استعمال کر آ جائیں، کہ نہیں، کل قیامت کے دن ہر آدمی سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہ یہاں تک آیا ہے کہ درخت سے سایہ حاصل کیا ہے، تو درخت سے سایہ حاصل کرنا دھوپ میں، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور ہر چیز کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر وہ چیز ہماری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کہ آپ ہر چیز کا طریقہ بتلایا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں آنے جانے کا بھی طریقہ بتلایا۔ اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک صحابی سے طنز کے طور پر پوچھا، طنز کے اندر مذاق، طنز کے طور پر پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا؟ تو انہوں نے فخر کے طور پر کہا کہ ہاں، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ تو جو چیز ہماری نبی کے طریقے سے میل کھا جائے گی، جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، کہ وہ چیز ہماری چاہے گئی سے گئی چیز کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ چیز ہماری دین بنے گی۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور بیت الخلاء میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا، نبی کے طریقے کے مطابق نکلا، تو یہ بیت الخلاء میں آنا جانا اس کا دین بنا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا تو اپنی بیوی کے پاس جانا کہ یہ اس کا دین بنا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر اپنی خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے، یعنی جو طریقہ نبی نے بتلایا۔ تو اگر ہماری کوئی بھی چیز نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو وہ دین بنے گی، اور اگر ہماری کوئی بڑی سے بڑی چیز، بڑی سے بڑی عبادت، نماز کتنی اونچی عبادت کہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سارے احکامات اللہ نے
دنیا میں اتارے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، لیکن جب نماز کا ارادہ فرمایا تو اپنے پاس بلا کر دی ہے، اتنی اونچی عبادت۔ لیکن اگر وہ نماز نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ نماز بھی نماز نہیں دے رہی تھی، باوجود ہے کہ اونچی عبادت ہونے کے، باوجود اونچی عبادت ہے، لیکن اگر طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ نماز بھی نماز نہیں رہی تھی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا گیا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح نبی نے بتلایا اس طرح نہ کیا ہو۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 دفعہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جس طریقے پر میں نے بتلایا اس طریقے پر نہیں پڑھی۔ حدیث میں ہے کہ جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو جس نماز کا، تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، کیونکہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہاں تک وہ نماز بددعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، اور پھر ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے تو نعمت کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اگر اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو دوستو بزرگوں، کل قیامت کے دن ہر نعمت پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے سوال ہوگا کہ ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، میں کس طریقے پر اپنی چیزوں کو پورا کر رہا ہوں، میں کہاں دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا کس طرح کما رہا ہوں، میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، ان ساری چیزوں کو کل قیامت۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لے لیے جاوے، 4 سوال نہ کر لیے جاوے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ کہ ایک سوال مجموعی طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو۔ پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں کہ ایک جزء کہ جوانی ہے، کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو۔ پھر مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا، ناجائز کمایا۔ اب حلال کما لیا، میں چاہوں جس طرح چاہوں، جہاں چاہوں لگاؤں کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کیسے کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ یہ ہر ایک سے 4 سوال ہر ایک سے ہوں گے، اور ایسی عدالت میں کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا، نہ کوئی وکیل کام آئے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا ہوگا، اپنا اپنا بھرنا ہوگا۔ کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، رجسٹر لکھ رہے ہیں، کہ وہ رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا، کہ یہ کہا جائے گا کہ اپنا رجسٹر پڑھ لو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہاتھ پیر بتلائیں گے کہ مجھ سے کیا کام کروائے ہیں، مجھ سے کیا کرتوت کروائیں گے۔ تو ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ، تو انعامات بے شمار دیے ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا کی کسی چیز پر نہیں رکھا ہے، نہ اکثریت پر، نہ مال پر، نہ اسباب پر، نہ چیزوں پر، کسی چیز پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے، کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے تو پھر اسے کون پوچھنے والا۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ تو یہ کامیابی کی شرط ہے، کامیابی کی ضامن ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ اتنی بڑی نعمت آج مسلمانوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے۔ اور نکلی کیوں ہے؟ کہ نکلی ہوئی اس لیے ہے کہ جو چیز بھی آدمی کو بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے۔
جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور تکلیفیں برداشت کر کر اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. اور جو چیز بغیر محنت بغیر مجاہدے کے ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. کہ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے جیسے وراثت میں کوئی چیز مل گئی ہے، ایسے ایمان ہمیں مل گیا ہے. اس لیے آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکلی ہوئی ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے، اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی، کہ یہ قدر بتلائی ہے ایمان والے کی تو کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود ہے اللہ کے ہاں تمہاری یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کی وجہ سے، ایک ایمان والے کی وجہ سے سات زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاویں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھے گا، سات زمین آسمان کو. یہ قدر ہے اللہ کے ہاں میرے اور آپ کی. پھر اگر ایمان والا نہیں ہے تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ اس کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کر دے گا. کہ اس کا وجود ہی میری اور آپ کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی وجہ سے. یہ قدر ہے. اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت. تو جیسے میں نے کہا تھا یہ دعوت و تبلیغ والا جو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور صبح سے شام تک اللہ ہی سے ہونے کو بولتا ہے، اللہ ہی سے ہونے کو سوچتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اندر اللہ سے ہونے کا یقین اندر بنتا ہے. اور جب اللہ سے ہونے کا یقین اندر بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. کیونکہ آدمی جو چلتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے، ہر چیز اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے. تو آدمی اعمال کے اعتبار سے جو چلتا ہے وہ اندر کی طاقت سے چلے گا کہ جو اندر بنا ہوا ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کو ظاہر کریں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے محنت کی ہے، محنت کر کر ڈاکٹر بنا ہے. ایک آدمی نے محنت کی ہے، محنت کر کر وکیل بنا ہے. محنت کی ہے، اندر وکالت اتری ہوئی ہے، اندر ڈاکٹری اتری ہوئی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ وکیل صاحب ہے. لیکن اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ وکیل ہے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ تاجر ہے. کیونکہ اندر اس کی وہی چیز اتری ہوئی ہے، اس لیے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی ویسے ہیں. تو اگر ہمارے اندر ایمان بنا ہوا ہوگا، یقین صحیح بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے. تو اس سے پتہ چلے گا یہ آدمی سچا پکا مسلمان ہے، یہ آدمی سچا دیندار ہے. کیوں؟ کیونکہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہیں. تو یہ ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو کہ وہ برداشت کیا ہے. حالات آئے ہیں اس ایمان کے لیے جب ایمان قبول کیا ہے، لیکن ان تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ، وہ حالات بتلاؤ جو حالات تم پر ایمان کی وجہ سے آئے، جو مصیبت جو پریشانی ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ. آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائے، نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرے. تو تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن ایمان سے نہیں پھرے. پھر اتنا ہی نہیں،
جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے، مومن کی علامت بتلائی گئی کہ مومن ایمان والا جو عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کیا ہے اس نے نیک عمل، کہ وہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پتہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے،